تو بہت سارے پہلو ہیں، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ وہ ایک پہلو جو پہلو بھی ہے اور میرا پسندیدہ بھی ہے، وہ ہے کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، تو سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے تو پھر نبی مکرم کو آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ یہ جو آواز آئی نا، تو جیسے ہی آواز سرکار کے کان میں آئی تو میرے مولا نبی نے فرمایا خاطبنی ربی خاطبنی ام علی، یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے علی۔ ہاں مولانا یہ جو روایت میں سنانے جا رہا ہوں، اسے مجھے اہل سنت کی کتابوں سے تو مجھے مل گئی تھی یہ بات۔ علماء اہل سنت نے اس بات کو لکھا ہے کہ نبی مکرم نے معراج پر فرمایا کہ یا رب، اے میرے اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے علی۔ مجھے تلاش تھی کہ ہمارے کسی عالم نے، یعنی شیعہ کسی عالم نے بھی لکھا ہے اس کو، کیونکہ اب تو دوڑ ہے نا، سنی کہتا ہے ہم زیادہ چاہتے ہیں، شیعہ کہتا ہے ہم زیادہ چاہتے ہیں۔ کتنی اچھی دوڑ ہے، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ دوڑ وہ لگاؤ کہ جس میں جیتنے پہ جنت تو ملے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو مجھے یہ تھا کہ کسی طرح مجھے اہل سنت کی کوئی کتاب مل جائے، شیعہ کوئی کتاب مل جائے، تو شیعہ اتفاق سے ریاض السالکین سید علی خان، صدر الدین سید علی خان کی لکھی ہوئی شرح ریاض السالکین، جو شرح صحیفہ سجادیہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی، اس کی جو شرح ہے وہ لکھی ہے سید علی خان نے ریاض السالکین کے نام سے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے جی، کہ نبی نے فرمایا خاطبنی ام علی، یا اللہ تو بات کر رہا ہے یا علی؟ تو آواز آئی اے میرے نبی، مجھے اشیاء کے ساتھ، میں شے ہوں لیست کل اشیاء، میں عام اشیاء کی طرح نہیں ہوں، ولا اوصف، اور مجھے میری تعریف نہ کرو، کیا کس چیز سے؟ بالشبہات یا بالشبہات، شبہ یعنی اس جیسا، یہ میری اس انداز سے میری تعریف نہ کرو، میں مخلوقات سے بالاتر ہوں۔ لیکن تم جو یہ سوال کر رہے ہو کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں یا علی بول رہا ہے، تو جب میں نے تمہیں معراج پر بلایا تو میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا کہ اس میں رہتا کون۔ سبحان اللہ، علی سرائر قلبک، علی سرائر قلبک، میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا کہ اس میں رہتا کون، تو میں نے تمہارے دل میں علی سے زیادہ پیارا وجود دیکھا ہی نہیں۔ تب میں نے یہ طے کیا کہ مجھے بات کرنی ہے بے لغت علی، علی کی لغت میں، علی کے لہجے میں۔ دو لفظ آئے ہیں، بے لغت علی و بے لسان علی، زبان اور لغت، زبان اور الفاظ۔ میں علی کے الفاظ میں تم سے بات کروں گا، میں علی کے لہجے میں تم سے بات کروں گا۔ دونوں کا حسن علیحدہ ہے بھائی، اگر آپ چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی گردن ہلائیے، توجہ بڑھائیے اپنے۔ جی بھائی کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ یہ کیسی زبان ہے جس میں تم نے بات کی ہے؟ یہ بولتے نہیں بولتے ہم محاوروں؟ اگر کوئی ایسی زبان میں بات کر رہا ہو جو ہمیں مانوس نہ ہو، جو ہمارے لیے مانوس نہ ہو، جس زبان کے سننے کے عادی نہ ہو، تو کہتے ہیں نا بھائی کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ یہ کوئی لہجہ ہے بات کرنے کا؟ یعنی علی کا لہجہ نبی کی نسبت اتنا حسین تھا، یعنی مولا علی کی روش نبی کی نسبت اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے علی کی روش کو پسند کرتے ہوئے علی کی روش کو اپنایا۔
کس روش سے بات کروں، انداز کیسا ہو؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا، اور پھر جب گفتگو ہو گئی، معراج پر گفتگو ہوئی، اس کے اندر جو کیا دیا نبی مکرم کو، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس معراج، توجہ ہے، اس معراج کی رات اللہ نے اپنی سب سے بڑی آیت پیش کی۔ اے میرے مصطفیٰ، میری طرف سے سب سے بڑی آیت تحفے میں لے لو۔ وہ سب سے بڑی آیت کو علی کہتے ہیں۔ معراج پر سیدہ، معراج پر مولا علی کی ولایت مولا نبی کو دی گئی، اور اہل سنت کے ہاں تو روایت یہ ہے کہ ایک قیمتی لباس نبی کو دیا اور فرمایا کہ یہ لباس جا کے علی کو پہنا دے، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ لباس کیا ہے، تو کہا یہ لباس ولایت ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی وہ جو جس کی خاطر میں نے آپ کو یہ روایت سنا دی، آیت کا ذرا لہجہ دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کر دی ہے، پہنچا دیجئے، بلغ ہے، توجہ، تبلیغ کے خاندان کا لفظ ہے، باب تفعیل ہے، عربی گرامر والے، عربی ذوق رکھنے والے تشریف فرما ہے، بلغ تبلیغ کے خاندان کا لفظ ہے، تفعیل، جی ابلغ نہیں ہے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو آیت میں نازل فرماتا یا ایھا الرسول ابلغ، وہ بھی پہنچانے کے معنی میں، ابلغ نہیں ہے، بلغ ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ تھک تو نہیں رہے؟ ابلغ باب افعال کا خاندان، بلغ باب تفعیل کا خاندان۔ ابلغ کے اندر ابلاغ یعنی ایک مرتبہ پہنچانا، توجہ، لیکن بلغ مسلسل پہنچائیے، ایک مرتبہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ، ذرائع ابلاغ پہنچانے کے ذرائع، جی رسانوں کو ہم کہتے ہیں ذرائع ابلاغ۔ تو جو ایک مرتبہ پیغام پہنچا دے، جو ایک مرتبہ پیغام دے دے، وہ گویا پہنچا دیا، وہ ابلاغ ہے۔ مگر تبلیغ جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں۔ ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر مجلس میں علی کی بات کیوں؟ بھائی بات کرو۔ ہر مجلس میں مولا علی کی بات، بار بار پہنچاؤ، بار بار پہنچاؤ۔ بھائی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں ایک اور منزل آگے آ رہا ہوں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی بار بار پہنچاؤ۔ تو سرکار نے تو یہ 9 ہجری کے اندر تبلیغ کی ہے مولا علی کی ولایت کی، اور سرکار 1 سال کے بعد رحلت فرما گئے، تو کتنی دفعہ پہنچایا؟ حکم یہ ہے میرے نبی سے بار بار، علی کی ولایت ہے، بار بار پہنچاؤ، بار بار پہنچاؤ۔ تو سرکار نے کتنی مرتبہ پہنچایا؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو جہاں زیادہ بے قید حیات نہیں رہے، ظاہری حیات نہیں رہی، وصال فرما گئے، آپ پردہ فرما گئے، جی آپ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن جب آپ اس آیت کی تفسیر میں حدیث سنیں گے تو یہ بات روشن ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ الست اولا بالمومنین من انفسہم۔ نبی نے خطبہ دیتے ہوئے یہاں تک بات پہنچائی، کیا میں مومنین کی جانوں سے، مومنین پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے آواز دے کر کہا قالو، سب نے کہا قالو بلا، جی
آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا، اب یہاں بھی میرا ترجمہ آپ سنیں گے، میں جس کا مولا تھا، میں جس کا مولا تھا، اب علی اس کا مولا ہے. جی میں جس کا مولا تھا، اب علی اس کا مولا ہے. اس لیے کہ آپ اور جگہوں پر بھی تھا کا ترجمہ کرتے ہیں. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو کنتو کا ترجمہ آپ نے تھا کیا ہوا ہے پہلے، یہاں بھی تھا کریں، وہاں تھا کر رہے ہیں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں. اب جہاں وہاں پر کنتو کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں نا کہ تھا، تو یہاں بھی ترجمہ کریں میں جس کا مولا تھا. بھائی کون کہتا ہے کہ نبی مکرم نے علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا؟ مولا علی کی خلافت اور ولایت اور امامت کا اعلان تو نبی نے غدیر میں اپنے سامنے کیا، اپنے سامنے بیعت لی. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام سے مولا علی کی بیعت لی ہے. کہا میرے سامنے بیعت کرو. مجمع میں جو خواتین تھیں ان کے لیے اہتمام کیا گیا، وہ کیسے بیعت کریں گی؟ مرد تو ہاتھ ملا کے بیعت کریں گے، عورتیں کیسے کریں گی؟ ایک بڑے ظرف میں، ایک بڑے ٹپ میں، ظرف میں پانی بھرا گیا. مولا علی نے اس ظرف کے اندر ایک جانب سے ہاتھ اندر رکھا، لائن لگا کے خواتین اس میں ہاتھ ڈالتی تھی اور کہتی تھی ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں. یہ انداز تھا. اور سب مولا علی کی بیعت کرتے ہوئے سب لائن لگا کے بیعت کر رہے تھے. کتنا وقت لگا ہوگا؟ نہیں، آپ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو اور سنیے تھوڑا سا. سرکار چاہتے تو یہ اعلان مکے میں کر دیتے، منا میں کر دیتے، عرفات میں کر دیتے، مزدلفہ میں کر دیتے. سرکار نے یہ اعلان غدیر خم میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر وہاں کرتے نا تو گھر والوں کو دیر سے آنے کا پیغام نہیں ملتا. غدیر کے میدان میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ذرا سوال تو پہنچے، دیر سے کیوں آئے ہو؟ بڑا سجا کے کام ہو رہا ہے. سرکار دو جہاں اللہ سجوا رہا ہے. یعنی نبی تو وہاں بھی انتظار میں تھے، مسلسل دیکھ رہے تھے کب آیت آئے گی، کب میں وہ پیغام پہنچاؤں. مسلسل منتظر تھے. لیکن جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو آیت آئی کہ اب یہاں پہنچا دیا. تو سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. خفا تو نہیں بیٹھے آپ؟ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. میں تو سوچتا ہوں یہ کون تھا جو نبی سے آگے چلا گیا تھا؟ عجیب انداز ہے. سرکار فرمانے جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ. مولانا پچھلے دنوں ایک کلام ہو گیا، مجھے 2 مصرے اپنے ہی یاد آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ. تھوڑی گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے. تو یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.